وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے کجاودوں میں رکھ دیں تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لیں، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ والد نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا؟ خیر، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ والد نے کہا میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں بچا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔ اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ بھائی بولے اللہ کی قسم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں سے وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے، جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کر دی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بڑا باپ ہے، اسی لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے کہ تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب نے یہ سن کر کہا نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھی اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم، آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل کھل کر رہ جائیں گے، یا
ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے۔ یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یوسف نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقویٰ اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔